جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں تالاب کٹے کے اربن پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں اینٹیجن کا ٹیسٹ کروایا، اور ابھی مجھے یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے، ڈاکٹر سرینواس اور ڈاکٹر سید منور نے ابھی بتایا کہ میرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے، یہ اینٹیجن کا ہے۔ RT-PCR کا کم سے کم 30 گھنٹے لگیں گے، اس کو 30 گھنٹے معلوم ہوگا، تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں تلنگانہ حکومت طرف سے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹرز پہ اینٹیجن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، جائیے ٹیسٹ کروائیے تاکہ آپ اپنی جان کو بچا سکے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، ریاست کو محفوظ رکھ سکے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پورے ملک میں اور ملک کی ہر ریاست میں، شہروں میں، بشمول ہماری تلنگانہ کی ریاست اور شہر حیدرآباد میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ کووڈ وائرس پھیل رہا ہے، اور کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں بار بار عوام سے اس بات کی التجا کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹیسٹنگ کروائیے، کیونکہ ہم ٹیسٹنگ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روک سکتے ہیں، اور ان کا فوراً اگر خدا نخواستہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو آئے ہیں تو فوراً ان کا علاج شروع کیا جا سکتا ہے، اور ان کو صحت بھی ہو سکتی ہے، اور بلکہ ہم ان کی جان کو بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے آج میں خود حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں چار مینار یونانی دواخانے میں جو تلنگانہ حکومت کی طرف سے جو RT-PCR ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، میں آج وہاں پر گیا اور خود اپنا ٹیسٹ کروایا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تالاب کٹے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے، یہاں پر اینٹیجن کا ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی آ کر میں یہاں پر اپنا اینٹیجن کا ٹیسٹ کروایا ہوں۔ ساتھ میں مقامی رکن بلدیہ محترمہ نسرین اور مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے ممبر عمر صاحب بھی تھے، ہم تینوں نے یہاں پر اینٹیجن کا ٹیسٹ کروایا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ شہر حیدرآباد یا ریاست تلنگانہ میں بیٹھ کر اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ فوراً اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ جہاں جہاں حکومت کی طرف سے یہ ٹیسٹنگ سینٹرز ہے وہاں پر جائیے، مفت میں، فری میں RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے میں اینٹیجن کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کم سے کم 25 اربن پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز پر، فوراً وہاں پر جائیے۔ خاص طور سے میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں، جو ہماری بہنیں بیٹیاں حاملہ ہیں ان کا ٹیسٹ کروائیے، جو ہمارے بھائی بہن بزرگ ڈائلیسس ان کو کروانا ہے وہ پہلے اپنا ٹیسٹنگ کروائیے، جن کو جو دل کے امراض یا کارڈیاک پرابلم ہے وہ ٹیسٹنگ کروائیے، کینسر جس کو ہے وہ ٹیسٹنگ کروائیے، جن کے لنگز یا پھیپھڑے کمزور ہیں وہ ٹیسٹنگ کروائیے، جو لوگ موٹے ہیں، زیادہ جسمانی وزن زیادہ ہے تو ان کا ٹیسٹنگ کروائیے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ تمام لوگ پہلے جا کر اپنی ٹیسٹنگ کروائیے، اور ٹیسٹنگ کروانے میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ خدا نخواستہ پازیٹیو آتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ وائرس کو کنٹرول کیا جائے۔ وائرس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹیسٹنگ سے کر سکتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ سے کر سکتے ہیں، جب باہر نکلیں گے تو ہم اپنے چہروں پر ماسک لگائیں، اور فوراً دواخانے کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو لے کر جائیں۔ یہ اہم چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے۔ اگر آپ کو کسی رشتہ دار کو بخار، کھانسی، جسم میں درد ہے، وہ سونگھنے کی سکت کھو رہے ہیں، منہ کا مزہ ختم ہو رہا ہے، تو فوراً حماقت مت کریے، دواخانے سے رجوع ہوئیے، ٹیسٹنگ کروائیے اور ان کا طبی علاج کروائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جانتا ہوں کہ بہت سے بڑی تعداد میں غریب عوام ہیں، اور ان کے علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال ہے، کنگ کوٹی اسپتال ہے، ایراگڈا میں چیسٹ ہاسپٹل ہے، نیچر کیور گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اور اگر کسی پیشنٹ کو پازیٹیو آتا ہے تو گاندھی اسپتال میں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گاندھی ہسپتال میں اگر ہماری کوئی بہن یا بیٹی حاملہ ہے اور ان کو کووڈ پازیٹیو آتا ہے تو آپ فوراً ٹیسٹ کرا کر وہ رپورٹ کو لے کر گاندھی ہسپتال چلے جائیے، وہاں پر ان کو ایڈمٹ بھی کیا جائے گا۔ میں مثال ایک دے رہا ہوں آپ کو
ایک BS مقطع علاقہ ہے، چیف منسٹر کے گھر کے سامنے کے علاقے، وہاں پر ایک ہماری تبسم نامی ایک بچی تھی، کارپوریٹ ہاسپٹل نے ہاتھ اٹھا دیا، انکار کر دیا کہ ہم علاج نہیں کریں گے۔ ان کے والد بہت پریشان ہوئے، فوراً گاندھی ہسپتال لے کر گئے، وہاں پر اس بچی کو ایڈمٹ کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بیٹی نے وہاں پر ایک بیٹی کو جنم دیا، ابھی اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو غریب افراد ہیں ٹیسٹنگ کروائیے خدا کے لیے، تاکہ اس رپورٹ کی بنیاد پر فوراً آپ کا علاج شروع ہو سکے۔